داعی امت کو طبقاتی نظر سے نہ دیکھے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی کسی ارادے سے آتا تھا، عمیر بن وہب آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، کہا مکے والوں سے گھبراؤ مت، میں ابھی جاتا ہوں اور جاتے ہی تمہیں خوشخبری پہنچ جائے گی کہ میں نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا۔ یعنی آنے والوں کا استقبال ایسا تھا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا خیال رکھتا ہے، مجھے اس کے بارے میں وہی خیال رکھنا چاہیے جو اس کا خیال میرے بارے میں ہے۔ جتنی دوریاں اور جتنی آپس میں رنجشیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گمان اور خیال اور ہمارا ارادہ ایک مسلمان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے تھے یہ مکے سے چلے نہیں تھے، آپ کو معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے عمیر بن وہب نے کہا مکے والوں سے کہ ابھی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، جا کر غلام سے کہا تلوار تیز کر، اور یہاں سے یہ تلوار لے کر گلے میں ڈال کر سیدھے پہنچے مدینہ منورہ۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، فرمایا صحابہ سے تم جلدی جا کر بیٹھ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، یہ قریب نہ بیٹھے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ انصار آپ کو گھیر کر بیٹھ گئے، اور یہ عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے وہاں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گریبان تلوار کے ساتھ پکڑا ہوا تھا کہ یہ قریب میں جا کر بیٹھے۔ فرمایا عمر اس کا گریبان چھوڑو، یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ، اس کے گریبان چھوڑو۔ فرمایا عمیر آؤ یہاں آؤ ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی آپ کے قتل کا ارادہ لے کر چلا ہے اور اللہ نے آپ کو وحی سے پہلے بتا دیا کہ عمیر بن وہب اس ارادے سے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کیا، انہیں آگے بلا کر بٹھایا۔ سوال اس بات کا ہے کہ اگر واقعی مسلمان کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی خیال، کسی طبقے کے آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمنی کھلی ہوئی ہے، یہاں سوال اس بات کا پیش آتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن کے ساتھ وہ معاملہ کیا یا نہیں جو معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ستانے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سوال انتقام بدلے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کرنے والوں کی بنیادی چاہت اور ان کے کام کا مقصد ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا ہے۔ یہ دشمن کو اگر دوست کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اگر یہ دشمن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ چلے چار میں لگا دینا یا اس کام سے نسبت حاصل ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے، جب تک کام کرنے والوں کی، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کے جذبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے عین مطابق نہ ہوں، اس کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کام سے نسبت کا حاصل کرنا آسان ہے، اس کام سے مناسبت پیدا کرنا ایک مجاہدے کا کام ہے۔ نسبتیں بہت آسان ہیں، آپ 3 دن لگا لو، چلہ لگا لو، آپ کو تبلیغی جماعت کی ہونے کی نسبت حاصل ہو جائے گی۔ سوال نسبت کا نہیں ہے، سوال تو دعوت کے اسلوب سے اس مناسبت سے تعلق، اس مناسبت کے پیدا ہونے کا ہے جو مناسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے سے مناسبت ہو۔
اب آپ اندازہ کریں، ایک آدمی گلے میں تلوار لٹکا کر، تیز کرا کر، مکے والوں کو بتلا کر آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے. فرمایا صحابہ سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، عمیر آگے آؤ. کیسے آنا ہوا؟ یہاں بیٹھو. کیسے آنا ہوا؟ کہ میں تو بھائی کو لینے آیا ہوں. فرمایا نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے؟ کہ میں تو اسی کے لیے آیا ہوں. تلوار کیوں لائے؟ کہ ان تلواروں نے تو بڑا نقصان کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان تلواروں سے. حالانکہ آئے اسی مقصد سے آئے ہیں کہ آتے آپ پر حملہ کریں گے. فرمایا نہیں عمیر، تم بتاؤ مکہ مکرمہ سے کعبے پر بیٹھ کر وہاں سے تم کیا فیصلہ کر کے چلے تھے، کیا ارادہ کر کے چلے تھے، اور تم نے مکے میں کیا مشورہ کیا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا آپ کا. انہوں نے ساری ارادے ان کے ختم ہوئے اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. سوال اس بات کا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمن کے ساتھ، تمہارا تمہارے مقابل کے ساتھ، تمہارے لیے برا چاہنے والے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے. اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے، اس سے امت نہیں بنتی. اللہ اکبر. جب صحابہ کسی کو قید کر کے لے آتے تھے، اور کیونکہ قید کر کے لانا یہ مال لینے یا قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قید کر کے لانا اپنے ماحول میں رکھنے کے لیے ہوتا تھا، تاکہ یہ ماحول ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کر دے. آپ نے صحیح روایت میں فرمایا کہ تم کسی کو قتل کر کے قید کر کے میرے پاس لاؤ، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اسے مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ. بلکہ روایت میں یہاں تک فرمایا کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ایک انسان کی قیمت، نبی کہہ رہے ہیں ایک انسان کی، مسلمان کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک انسان کی قیمت، ایک انسان کی قیمت بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی یہ قیمت ہے، ایک انسان کی یہ قیمت ہے کہ تم اگر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ. تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی ساری دنیا، سارے بر و بحر اور جو کچھ اس کے اندر ہے، مجھے اس سب سے زیادہ محبوب ہے تمہارا ایک فرد کو دعوت دے کر اسے مسلمان بنا کر لانا. چنانچہ صحابہ اپنے ماحول میں لاتے. جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، جسے خبر نہیں کہ قتل کیا جائے گا یا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے جب کسی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آتا تھا نرم، تو وہ سب سے پہلے مجھے پیش کرتا تھا. یہ ہمارا مہمان ہے. اللہ اکبر. ایسا مشرک کیوں نہ اسلام لاوے کہ جو ان کے ساتھ ان کے ہاں بندھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ اکرام بہتر چیز کو کھلائی جا رہی ہے. ہم ابھی ہماری سوچ اور نیتیں بہت محدود. اللہ مجھے معاف فرمائے. اب تو کام کرنے والوں میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. وہاں یہ بات پراؤ کے غیروں کے لیے بات نہیں تھی، وہاں غیروں کے ساتھ معاملہ اپنوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انصار کو کچھ نہیں دیا، طلقاء مشرکین ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے ہیں آپ نے، 100 اونٹ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے فتح مکہ کے موقع پر انتقام لینے کے لیے اور تم سے پچھلے بدلے چکانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ملک و مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری ہدایت چاہیے. جی ہاں. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معاملہ میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کہ تعصب کسی بھی قوم کی طرف سے مسلمان کے لیے یہ خدا کی قسم
پیدا نہیں ہو سکتا اگر مسلمان کے اخلاق اور معاملات وہ ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تھے. بالکل یہ یقینی بات ہے. میری بات صحیح ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تعصب کے پیدا کرنے میں ہماری اپنی بد اخلاقی اور ہماری اپنی تنگ نظری اور ہمارے اپنے غیروں کے ساتھ اچھے معاملات اور اچھا معاشرہ اور اچھے اخلاق کا نہ ہونا، یہ تعصب کا سب سے بنیادی سبب ہے. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے کوئی تعصب رکھے. وہاں تو کہہ رہے ہیں کأنہ ولی حمیم، کہ تم اگر اخلاق سے پیش آؤ تو یہ تمہارا جگری دوست بنے گا. ولی حمیم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا جگری دوست بنے گا. میں صراحت عرض کر دیتا ہوں کہ عصبیت وہ بد اخلاقی بد معاملگی سے پیدا کی جاتی ہے. اگر مسلمان یہ اپنے اخلاق اور معاملات میں نبوت کے مزاج پر آ جائے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا. تعصب ختم ہو جائے گا. یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا اگر مسلمان صرف اخلاق پر آ جائے. اس کے اخلاق کا حال تو یہ ہے کہ یہ اگر سلام بھی کرتا ہے کسی مسلمان کو تو پہلے شکل دیکھ کر پہچانتا ہے پھر سلام کرتا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جب یہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے بھی اس کی معرفت اور جان پہچان کا محتاج ہے کہ بھئی یہ کون صحابی کا آپ نے سلام کیا تھا؟ مجھے خبر نہیں کون ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا آپ نے ان کو سلام کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں مسلمان سلام کیا؟ اچھا کوئی جان پہچان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے کہ سلام اسے کیا جائے جس سے جان پہچان ہو. صحیح روایت ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کسی کو پہچان کر سلام کرنا. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کو ستانے والوں کے ساتھ وہ مجبور تھے اس بات سے، بالکل مجبور تھے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سخاوت انہیں یا تو راستے سے ہٹا دیتی تھی یا ان کو راستے پر لے آتی تھی. اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جتنی ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اگر یہ نقل و حرکت صحابہ کی طرح سخاوت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے کے اسلام کا تمام اقوام باطلہ کے درمیان اسلام کا تعارف کرانے کے لیے ان جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت کافی ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی میں کچھ اہم بات کہہ گیا ہوں. تمام اقوام باطلہ کے درمیان صحابہ کے زمانے کے اسلام کا تعارف کرانے کے لیے ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کافی ہے. اگر خدا کی قسم ان کے دلوں میں ان کی ہدایت کی تمنا ہو اور ان کے ملک و مال کی حرص نہ ہو، کیونکہ یہ دو بیماریاں اندر ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کے پابند ہیں، ان کے ملک و مال کے حریص ہیں اور ان کی ہدایت کی طلب نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. ایسے میں اگر مغلوب ہو کر مسلمان نہ رہے تو کیوں نہ رہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے غالب آنے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کی تمنا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ان سے انتقام کا جذبہ نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ ان کے ملک و مال کے حریص نہ ہو.
اس لیے کہ جو آدمی غیروں کے ملک و مال کا حریص ہوگا وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. اور یہ بیماری اندر ہے. یہ دو چور ہیں دلوں میں ہمارے کہ ہم غیروں کے ملک و مال کے حریص ہیں، ان کی ہدایت کے حریص نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لے کر مسلمانوں کو دیا تھا اس شرط پر دیا تھا، اس بات پر کہ وہ ان کے ملک و مال کے حریص نہیں تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، ہم سب دے دیں گے تمہیں مگر تم اس کے طالب مت بنو. اور اگر تم اس کے طالب ہو تو پھر تمہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا. اس لیے سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ مسلمان ہر حق والے کا حق ادا کرے. اس لیے کہ اسلام کو سمجھایا نہیں جا سکتا حقوق کی پامالی کے ساتھ. اپنا حق معاف کر دو کیونکہ تمہیں اپنا حق اللہ سے لینا ہے. میری بات دھیان سے سننا. اپنا حق معاف کر دو کیونکہ حق اللہ سے لینا ہے. حدیبیہ میں جو شرطیں لگی، آپ کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، مسجد حرام ساری دنیا کی مساجد کا قبلہ ہے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ یہاں سے واپس جائیے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور شرطیں لگائی. سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے. ساری شرطیں منظور. کیوں؟ تم اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم تمہیں فوراً فتح دکھلائیں گے. تو اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم فتح فوراً دکھلائیں گے. اللہ کی شان وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ پر حملہ فتح مکہ ہے. نہیں، مکہ پر حملہ فتح مکہ نہیں ہے، حدیبیہ فتح مکہ ہے. کہ تم جذبات کو قربان کر دو حکم پر. وہاں سے ہٹے نہیں کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حق اور باطل ان دونوں کی ایک حد ہے جہاں تک ان کو پہنچنا ہے. حق اپنی حد کو پہنچ کر غالب آئے گا اور باطل اپنی حد کو پہنچ کر مغلوب ہوگا. لیکن ہمیں صاف صاف آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے نہیں دیتے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. کہ باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے دو. اور میں سب صاف کہتا ہوں کہ باطل کے اپنی انتہا تک پہنچنے کے لیے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے تھے. میری بات توجہ چاہے گی بہت کہ مسلمان عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں جب تک مسلمان اتباع سنت پر پوری طرح نہیں آئے گا اور اجتماعی طور پر کامل دین پر قائم نہ ہوگا اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا. چنانچہ معاملات میں اگر حق غیروں کا ہے تب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے تو جنہیں اپنا حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے وہ لڑتے ہیں، اور جنہیں اپنا حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ نہیں لڑا کرتے. چھوڑ دو، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں آپس میں جنہیں حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے، اور جنہیں حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے. یہ نہیں کرتے. ہم اب خالق سے اپنا حق خالق سے لیں گے. جی ہاں، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں جو مخلوق سے حق چاہتے ہیں. اس لیے کہ
ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نظر میں ہے پھر کیا پرواہ ہے, پھر کیا پرواہ ہے؟ کہ صبر ایک واحد چیز ہے, صبر ایک واحد چیز ہے جس سے باطل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جلدی, لیکن مسلمان کی بے صبری باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. سمجھے نہیں؟ مسلمان کی بے صبری, ہاں, مسلمان کی بے صبری یہ باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. چاہو باطل کی مدت کو بڑھا لو, چاہو کم کر لو, یا صبر کا دامن تھام لو یا صبر چھوڑ دو. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہم اس کی ذرا غور کر کے گہرائی کو پہنچیں تو میں نے عرض کیا کہ صبر اور سنجیدگی اور وقار, ہاں احتیاج ہے, احتیاج یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں, اور وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے. جی ہاں, اس لیے فرمایا کہ وقار, سنجیدگی اور صبر, کہ صبر سے بڑھ کر مدد کے لانے کا اور صبر سے بڑھ کر مدد کو جلدی لانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے صبر سے بڑھ کر. اس لیے فرمایا کہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دو اور اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کر لو. اس لیے معاملات یہ بہت بنیادی چیز ہیں اسلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور ہر قوم کے اسلام کی طرف آنے کے لیے. اخلاق اور معاملات, اخلاق اور معاملات. اچھا معاشرہ مل جائے گا غیروں میں بھی, لیکن اخلاق اور معاملات اس کا ہر آدمی پیاسا ہوتا ہے. عجیب واقعہ لکھا ہے, حافظ صاحب نے نقل کیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف نکلے, دیکھا کہ ایک یہودی حضرت علی کی زرہ لیے ہوئے ہے. زرہ پہچان نہیں لے کر, زرہ ایک مہنگی چیز ہوتی ہے, جنگ میں پہننے والا کرتا ہوتا ہے لوہے کا, دیکھ کر پہچان گئے. اور یہ زرہ کھوئی ہوئی تھی, حضرت علی اس کی تلاش میں تھے, پہچانتے تھے اپنی زرہ, دیکھ کر پہچان لیا اور یہ کہا یہودی کی زرہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں, زرہ میری, آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک مقدمہ ہے, ایک چیز ہے, یہ کہتے ہیں ہماری ہے, یہ کہتے ہیں ہماری ہے, چلو عدالت میں چلو, عدالت میں فیصلہ ہوگا. عدالت میں گئے, شرح قاضی, حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی, حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی, شرح حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی, دیکھتے ہی اچانک امیر المومنین عدالت میں, امیر المومنین عدالت میں, کیا حکم ہے؟ قاضی کرسی سے کھڑے ہو گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی پر بٹھایا, خود نیچے بیٹھے, اور پوچھا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ زرہ میری ہے, اور یقینی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نہیں کہہ سکتے, اور ایک زرہ کے لیے نعوذ باللہ غلط بیانی کا تو کوئی دور تک بھی تصور نہیں ہے. یہودی نے کہا نہیں زرہ میری ہے. قاضی نے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ گواہ پیش کیجئے. فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فرمایا بے شک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, لیکن ہم نے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. میرا غلام گواہی دے گا, روایت میں ایک روایت میں میرا غلام گواہی دے گا. میں کہ نہیں, غلام کی گواہی کافی نہیں ہے. مومنین فیصلہ یہ ہے عدالت کا, عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی, یہ زرہ ان کی ہے.
امیر المومنین ان کے بنائے ہوئے قاضی، اور فیصلہ یہ ہو، جیسے یہ فیصلہ ہوا یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ میں نے زرہ اس لیے اٹھائی تھی اور عدالت میں اس لیے آپ کو لے کر آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مسلمانوں کے درمیان جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قومیت کی یا دوستوں کی یا ظلم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ تمہارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے انبیاء والے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے قاضی نے امیر المومنین کے خلاف، یہ فیصلہ اسلامی طریقے کا فیصلہ ہے، اس لیے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ مومنین یہ زرہ میری نہیں آپ ہی کی ہے، زرہ آپ ہی کی ہے، میری نہیں ہے۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری عدالتوں میں فیصلے آیا نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، نبیوں کی طرح فیصلے ہوتے ہیں، یا اسلام کے طریقوں سے ہٹ کر تمہاری عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلام کے تعارف کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ جو آدمی یہ نہیں کرے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہے۔ ہم دیکھیے جب کسی کو اسلام سمجھایا جاتا تھا اور کسی کو اسلام کے لیے بیعت کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حالات آتے ہیں اطاعت کرنے والوں پر، ایک حال آتا ہے اطاعت کرنے والوں پر، ایک حال آتا ہے نافرمانی کرنے والوں پر، ایک حال آتا ہے نافرمانی کرنے والوں پر۔ اطاعت کرنے والوں پر جو حال آتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ یہاں مسلمان گھبرا جاتا ہے کہ جب میں سارے کام کر رہا، نمازی پڑھ، آگے شکایت کرتے ہیں لوگ کہ جی میں تو صحیح تولتا ہوں، صحیح ناپتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، پھر بھی دکان بند ہو گئی، پھر بھی دکان بند ہو گئی۔ اللہ اکبر! اگر مسلمان مصائب میں اللہ کا اس طرح شکر ادا کر لے، اگر مسلمان مصائب میں اور تکالیف اور پریشانیوں میں اللہ کے اس طرح شکر ادا کر لے جس طرح نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے، جس طرح نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اونچے مقام پر پہنچا دے۔ سب سے زیادہ ترقی کا اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ مسلمان تکالیف میں اس طرح شکر کرے جس طرح نعمتوں میں شکر کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، انبیاء علیہ السلام اطاعت پر ہیں، انبیاء علیہ السلام اطاعت پر ہیں اور صحابہ اطاعت پر ہیں، وہ تکالیف میں شکر کرتے ہیں، تکالیف میں شکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں، درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ تو تکالیف میں شکر کرتے ہیں اور ہم تکالیف میں صبر بھی نہیں کرتے، ہم تکالیف میں صبر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حکم کے توڑنے پر، حکم ٹوٹنے پر حالات لاتے ہیں۔ ان حالات میں صبر کرنا یہ نہیں، ان حالات میں صبر کرنا یہ نہیں کہ تم تکلیف کو برداشت کر لو، تکلیف کو یاد رکھنا، تکالیف کا برداشت کرنا صبر نہیں، تکالیف کا برداشت کرنا صبر نہیں، بلکہ تکلیف میں حکم پر جمنا صبر ہے۔ روزے دار کو پیاس لگ رہی ہے، روزے دار کو پیاس لگ رہی ہے، اس کا پیاس پر جمنا، اس کا پیاس پر جمے رہنا یہ روزہ ہے۔ اسی لیے روزے کو حدیث میں صبر کہا ہے، حدیث میں روزے کو، حدیث میں روزے کو صبر کہا، فاقہ نہیں کہا، حدیث میں روزے کو فاقہ نہیں کہا روزے کو، بلکہ صبر کہا کہ روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، کیونکہ
پیاس میں حکم پر جمع ہوا ہے. تو دھیان سے سننا بات. ورنہ لوگ صبر کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ. لوگ صبر کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ. لوگ صبر کر رہے ہیں پوری دنیا میں جتنے مسلمان پر حالات ہیں وہ صبر کر رہے ہیں گناہوں کے ساتھ. جو صبر گناہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو صبر گناہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی مدد نہیں آتی. اس پر مدد نہیں آتی. جو صبر کیا جاتا ہے گناہوں کے ساتھ اس پر مدد نہیں آتی. آپ دیکھیں دنیا میں صبر کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. دنیا میں صبر کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. دنیا میں صبر کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہیں. اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہیں. اور ایک وہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. ان پر بھی حالات آ رہے ہیں. ان پر بھی حالات آ رہے ہیں. صبر وہ بھی کر رہے ہیں. صبر وہ بھی کر رہے ہیں. سنو، صبر وہ بھی کر رہے ہیں. جن پر کاروباری حالات ہیں وہ کہتے ہیں اس حکومت کو صبر کر لو، اس حکومت کو صبر کر لو. حکومت بدلے گی ہمارے کاروباری حالات بدلیں گے. سنو غور سے، حکومت بدلے گی تو ہمارے کاروباری حالات بدلیں گے. یہ وہ قسم ہے جو اسباب میں حکم توڑتی ہے. جو اسباب میں حکم توڑتی ہے. جب حال آتا ہے تو اس حال کو حکام سے جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ 2 سال اور صبر کر لو پھر مسلمانوں کے کاروباری حالات درست ہو جائیں گے. ہاں 2 سال اور صبر کر لو. پھر اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے ان سے بدتر حاکم لائیں گے. پھر اللہ ان سے برے حاکم لائیں گے ان پر. پھر یوں کہیں گے کہ چلو ان کی مان لو پھر 2 سال اور صبر کر لو. اس طرح یہ صبر کرتا 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 قبر تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ حکم توڑنے والوں کے صبر کی انتہا قبر تک ہے. ان کی صبر کی انتہا قبر تک ہے. اوہو. اس لیے گناہوں کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے. گناہوں کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے. لوگ صبر کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے صبر کو بیان کیا ہے تقوی کے ساتھ. آپ قرآن میں جہاں بھی اٹھا کے دیکھو گے وہاں صبر کے ساتھ تقوی ملے گا. صبر کے ساتھ تقوی ملے گا. جہاں بھی دیکھو گے وہاں صبر کے ساتھ تقوی ملے گا. انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا، جہاں بھی دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے. یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ صبر و تقوی پر ختم ہوا ہے. آ کر بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا، زلیخا کے مقابلے میں تقوی اختیار کیا. بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا کہ یہ صبر کے اطاعت کے ساتھ بدلے کا ارادہ نہ کیا بلکہ ستانے والوں پر احسان کیا. صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے. صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بھائیوں کے ستانے پر 2 کام کیے. ایک صبر کا ادنا درجہ یہ ہے، صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم بدلہ مت لو. سنو اس میں آ رہی بات نہ، بہت مشکل ہے. صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم بدلہ نہ لو. صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم بدلہ نہ لو. ماسٹر صاحب سمجھے؟ صبر کا یہ ادنا درجہ ہے کہ تم بدلہ نہ لو. اگر تم بدلہ لے رہے ہو تو پھر تم اتنے ادنا ہو گئے کہ تم آخرت کا بدلہ دنیا میں لینا چاہتے ہو.
آخرت کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہو. اس لیے صبر نہ کرنا یہ تو آخرت کا بدلہ لے لینا ہے. اس کے تو یہ تو مومن کی شان نہیں ہے. یہ تو مومن کی شان نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر کی شان ہے. میری بات دھیان سے سننا بہت جاگ کر. یہ کافر کی شان ہے کہ اس کو دنیا بدلہ چاہیے. میری بات سن رہے غور سے؟ نہیں. یہ کافر کی شان ہے کہ اس کو بدلہ دنیا میں چاہیے. یہ کافر کی شان ہے، یہ کافر کی شان ہے کہ اس کو بدلہ دنیا میں چاہیے. جی قرآن اسی طرح کہا من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. کہ کافر کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں بدلہ چاہتا ہے، ہم کافر کو دنیا میں بدلہ دے دیں گے. کفار جتنے بھی خیر کام کریں گے، چاہے وہ مسلمانوں کو بھی ہر طرح سے چین اور راحت پہنچانے کا کام کریں، اگر کوئی کافر اپنی ساری آمدنی مسلمانوں پر خرچ کر دے تو جہنم کی آگ اس کے لیے ہلکی بھی نہیں کی جائے گی. اس زمانے کے بہت سے مسلمان وہ ہیں جو غیروں پر مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ایسا آخرت بن جائے گی. وہ فرائض سے غافل ہیں، لیکن خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینے کو اپنی آخرتی کامیابی کے لیے کافی سمجھتے ہیں. اس لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ آخرت میں بدلہ ملنے کے لیے اسلام شرط ہے، اور اسلام کے لیے فرائض شرط ہے. اسلام کے لیے فرائض کا ادا کرنا شرط ہے. مالداروں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں دوسرے پر مال خرچ کر کے آخرت بنا رہے ہیں. آخرت کے بننے کے لیے ایمان اسلام شرط ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کی خیر کا بدلہ دے دیں گے. تو میں نے عرض کیا کافر کی شان یہ ہے کہ وہ بدلہ دنیا میں چاہے گا. بدلہ دنیا میں چاہے گا. یہ کافر کی شان ہے. یہ کافر کی شان ہے کہ وہ بدلہ دنیا میں چاہے گا. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ صبر کا ادنا درجہ ہے. یہ صبر کا ادنا درجہ ہے کہ آپ بدلہ دنیا میں نہ آخرت میں آپ کسی کا ستانے کا بدلہ نہ لیں. یہ صبر کا ادنا درجہ ہے. یہ صبر کا ادنا درجہ ہے. یہ صبر کا ادنا درجہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں. اعلیٰ درجہ کیا ہے صبر کا؟ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. ستانے والوں پر احسان کریں. آپ ستانے والوں پر احسان کریں. یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. ستانے والوں پر احسان کرنا بڑا مشکل کام ہے. ستانے والوں پر احسان کرنا بڑا مشکل کام ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے صبر کا مطلب یہ بتلایا کہ ان بھائیوں نے جنہوں نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی اور اپنے اعتبار سے تو ختم ہی کر دیا. اپنے اعتبار سے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم ہی کر دیا تھا. جب سامنے آئے اور محتاج ہو کر آئے، یوسف علیہ السلام نے احسان کیا. کیا کیا؟ احسان کیا. یوسف علیہ السلام نے احسان کیا. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب غلطی کرنے والے غلطی کا اعتراف کریں تب احسان کرو. تب احسان کرو. غلطی کا وہ اعتراف کریں. بھائیوں نے کہا کہ ہم سے خطا ہوئی. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. یہاں بھی یہ کہا بھائیوں نے بھائی سے
اور وہاں بیٹوں نے کہا ابا سے کہ خطا ہم سے ہوئی. جب غلط کرنے والا اعتراف کر لے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے عذر کو قبول کر لیں. احسان جب ہے، جب غلطی کرنے والا غلطی کا اعتراف کرے پھر احسان کرو، پھر احسان کرو. مکے والوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ کے بڑوں نے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو وہی کروں گا یوسف علیہ السلام نے کیا، کہ تم پر کوئی الزام نہیں ہے. یہ بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں 2 چیزیں ہیں، صبر اور تقوی. اس زمانے میں لوگ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر، صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. تجارت میں حکم توڑا، تجارت میں حکم توڑا، دکان بند ہو گئی، سود پر پیسہ لے لیا کاروبار کے لیے، وہ چلا نہ. جب وہ نہ چلا تو کہنے لگے اب ہم صبر کریں گے، اب ہم صبر کریں گے. اللہ صبر کا پھل میٹھا دیتے ہیں؟ نہیں. جو صبر گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے. جو صبر گناہوں کی وجہ سے اس کا پھل کڑوا ہوگا، اور جو صبر تقوی کے ساتھ ہے اس صبر کا پھل میٹھا ہو. یقینی بات ہے. لوگ صبر کرتے ہیں، لوگ صبر کرتے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ. صبر کرتے ہیں لوگ مگر گناہوں کے ساتھ. حکام ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، پولیس والے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. یہ دیکھ لو کہ اگر یہ سارے حالات گناہوں کے ساتھ ہیں پھر تو ایسا ہے جیسے چور کی پٹائی ہے پولیس والے کرتے ہیں تو پولیس والے پر عذاب نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں قنوت نازلہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قنوت نازلہ. ہائے کس طرح سمجھاؤں. جتنے بھی حالات آتے ہیں مسلمانوں پر، لوگ مسلمان کہتے ہیں آؤ جمع ہو کر قنوت نازلہ پڑھیں، بد دعا کریں ان کے خلاف. کیسے عجیب بات ہے. کاروبار ان کے طریقوں پر، شادیاں ان کے طریقوں پر، لباس شکلیں ان کے طریقوں پر، کمائی اور خرچ کرنے کے سارے نقشے ان کے طریقوں پر، اور جب حکم ٹوٹنے پر حالات آویں تو پھر ان کے لیے بد دعا. عجیب بات. ان کے لیے بد دعا. حالانکہ فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے بدن سے گنے والے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے اوپر حکام مسلط کیے جائیں گے، ایسے ہی تم پر حکام مسلط کیے جائیں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تم پر حکام مسلط کیے جائیں گے. تو عجیب بات ہے کہ مسلمان غیروں کے طریقے بھی اختیار کرے، مسلمان غیروں کے طریقے بھی اختیار کرے، اور جب اللہ کی طرف سے ناراضگی پر حالات آویں تو پھر یہ ان کے لیے بد دعا کریں. اگر سارے چور مل کر اور سارے ڈاکو مل کر پولیس والوں کے لیے بد دعا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا. پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ تیرا صبر تقوی کے بغیر ہے. تیرا صبر کرنا تقوی کے بغیر ہے، کہ تیرا صبر کرنا تقوی کے بغیر ہے. اگر تیرا صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دشمن کو کبھی کا مغلوب کر دیتے. کیا مطلب اس کا کہ مسلمان غیروں کے سامنے مغلوب ہو کر رہے. اللہ نے مسلمان کو مخدوم بنایا ہے، اور ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والے وہ تمام انسان جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو مسلمان کا خادم بنایا ہے. ان کو خادم، بالکل ساری کائنات، جتنا بھی نظام ہے کائنات کا، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو یا انسانوں کی شکل میں ہو، یا وہ چاند و سورج کی شکل میں ہو، یا وہ نباتات اور جمادات کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری کائنات یہ مسلمان کی خادم ہے. مسلمان کائنات میں مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے.
مسلمان کائنات میں مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے، ساری کائنات اس کی خادم ہے، ساری کائنات اس کی خادم ہے۔ ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ جو حالات آتے ہیں ان حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے صبر و شکر کو سمجھنا چاہیے، صبر و شکر کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی حال آئے اس حال میں حکم دیکھو کیا ہے، اگر حکم ٹوٹ رہا ہے تو صبر کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے، تو صبر کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے، اور اگر حکم پورا کر رہا ہے پھر حالات آ رہے ہیں تو پھر تو بہت خوش رہنا چاہیے کہ جو اے اللہ میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، پھر تو حال آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری ترقی چاہتا ہے، ورنہ یہاں آ کر لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جب دین پر چل کر بھی حالات ہیں تو پھر اس سے پچھلی زندگی بہتر تھی، اس میں کم سے کم یہ حالات تو نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والوں کو آزماتے ہیں، سچ بولنے والوں کو، ہاں دیکھو عجیب بات ہے، جھوٹ بولنے والوں پر آزمائش نہیں آئے گی، جھوٹ بولنے والوں پر آزمائش نہیں آئے گی، جتنے بھی جھوٹ بولتے ہیں نا وہ سب مطمئن ہوتے ہیں، سب مطمئن ہیں، جھوٹ بولنے والے مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ان پر آزمائش نہیں آئے گی، آزمائش جو ہوگی وہ سچ بولنے والوں کی ہوگی، کس کی ہوگی آزمائش؟ سچ بولنے والوں کی، جو آمنا کہیں گے نا کہ ہم سچے ہیں، اللہ سے ان کو آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو نہیں آزماتے، سچوں کو آزماتے ہیں، سچوں کو آزمائیں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ بول دیا، اس نے کعب بن مالک انہوں نے سچ بول دیا کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے راستے میں نکلنے سے، میرے پاس سواری بھی 2 تھی، نکلنے کا موقع بھی سب کچھ تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی ہے، سچ بول دیا، سچ بول دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اب اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے، جس نے سچ بول دیا اس کے معاملے کو تو مؤخر کر دیا، اور جنہوں نے جھوٹ بول دیا ان کے جھوٹ بولنے والوں کے اعذار کو قبول کر لیا۔ آپ دیکھیں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے اس قصے میں کہ سچ بولنے والوں کو تو معاف نہ کیا، جھوٹ بولنے والوں کو معاف کر دیا۔ دیکھو ذرا غور سے سنو، جو منافقین آئے آ کے جھوٹے عذر پیش کیے، جی ہمارے گھر میں کچھ حالات تھے، بیوی بیمار ہو رہی تھی، چھت ٹپک رہی تھی، کھیتی اجڑ گئی تھی، پھل تیار تھے، ہمارے پاس خرچہ نہیں تھا، جتنے بھی اعذار منافقین کے تھے آپ نے سارے منافقین سے اعذار قبول کر لیے، چلو بھائی ٹھیک ہے، اچھا بھائی ٹھیک، اچھا بھائی ٹھیک، سب کے اعذار قبول کر لیے۔ جس نے آ کے سچ بولا کہ جی میں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور میرے پاس سواری بھی 2 تھی، اور میرے پاس وقت مال بھی تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، مگر میں نہیں نکل سکا، میرا نکلنا ایک ایک دن تاخیر ہوتی گئی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، اٹھ جاؤ، اب اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ دیکھو تو صحیح، سچ بولنے والے کا بائیکاٹ، سچ بولنے والے کا پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں، ہم آزمائیں گے، انہوں نے سچ بات کہی ہے، انہوں نے سچ بولا ہے، انہیں آزمائیں گے، ہم انہیں آزمائیں گے جنہوں نے سچ بولا ہے، جی ہاں، آزمائش ان کی ہوگی جو سچائی پر ہوں گے، جو خیانت جھوٹ پر ہے ان کی کوئی آزمائش نہیں۔
Reconstruction of Ummah. DailyMarkers.com. چنانچہ سارے مدینے میں نہ کوئی ان سے سلام کرنے والا، نہ کوئی ان کے سلام کو جواب دینے والا، نہ کوئی ان سے بات کرنے کو تیار، سخت بائیکاٹ۔ ہم آزما کے دیکھتے ہیں، ہم آزما کر دیکھتے ہیں کہ جو، کیونکہ بات یہ ہے کہ نبی کے کام پر مدد کرنے والے سچے لوگ ہی ہوں گے۔ کون؟ سچے۔ جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ نبی کے کام میں ان کے مددگار نہیں ہوتے۔ جھوٹے لوگ نبی کے کام میں ان کے مددگار نہیں ہوتے، وہ تو سچے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ 50 راتیں ان پر ایسی گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، پھر آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ آپ کے ہونٹوں نے سلام کے جواب میں حرکت کی یا نہیں کی۔ اتنا سخت، اتنی سخت ناراضگی۔ پھر کہا آپ نے کہ بیوی کو اس کے میکے بھیج دو۔ عرض کیا کہ رسول اللہ طلاق دے دوں؟ اگر آپ بیوی کو طلاق دینے سے راضی ہو جاتے ہوں تو بیوی کو چھوڑ دوں گا، آپ خوش ہو جائیں۔ اگر آپ حکم دیں میں طلاق دے دیتا ہوں۔ اگر آپ اس سے بھی راضی ہو جائیں تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے سارے متعلقین سے ناراض ہو جاؤں گا، آپ راضی ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، طلاق تو نہ دو، لیکن اس کو اس کے میکے بھیج دو، تاکہ بیوی گھر میں یوں نہ کہے کہ میاں چلو، اگر آپ کی اپنے نبی سے لڑائی، وہ تم سے لڑائی کر رہے ہیں اور ناراض ہیں، تو چلو آؤ، ہم تم تو ہیں، کھاؤ پیو موج کرو بھی بچوں کے ساتھ، ہاں رہو آرام سے گھر میں، رہو آرام سے، رہو آرام سے گھر میں۔ اگر وہ نہیں ملنا چاہتے نہ ملو، ہم ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں۔ اوہو، اجتماعیت سے کٹنے کے بعد، اجتماعیت سے کٹنے کے بعد پھر آدمی کہیں بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک موقع پر میں اجتماعیت سے کٹ گیا، جبکہ سارے غزوات میں شریک ہوئے، صرف ایک موقع پر تبوک میں اجتماعیت سے کٹ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو، بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ان کی ایک ایک بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے روزانہ نئے ٹاپک پر بیان لے کر آتے رہیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔